ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 8 اراکین قومی اسمبلی نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے قیام کا اعلان کیا ہے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے۔ یہی نہیں بلکہ وہ نون لیگ کی رکنیت کو بھی استعفیٰ دے رہے ہیں وہاں سے بھی، اور قومی اسمبلی کی نشستوں اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے بھی مستعفی ہو کر اس محاذ کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ لاہور میں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست ہے۔ 3 رکنی بینچ اس کی آج اس نے سماعت شروع کی، تو جو اے کے ڈوگر صاحب ہیں وکیل نواز شریف صاحب کے، انہوں نے 2 جو اراکین بینچ ہیں ان پر اعتراض کیا ہے، یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عاطر محمود صاحب کی شمولیت پر اعتراضات انہوں نے دائر کیے ہیں۔ اعتراضات کی نوعیت کیا تھی اور کیا ہوا آج کی سماعت میں، یہ بھی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ شامی صاحب، اس میں 6 ایم این ایز ہیں اور 2 ایم پی ایز ہیں ان 8 لوگوں کے گروپ میں، یعنی مخدوم باسط بخاری صاحب ہیں جو رکن قومی اسمبلی ہیں مظفر گڑھ سے، رانا قاسم نون صاحب ہیں جلال پور پیروالا سے، طاہر اقبال چودھری صاحب ہیں وہاڑی سے، اور طاہر بشیر چیمہ صاحب ہیں بہاول نگر سے، مخدوم خسرو بختیار صاحب ہیں رحیم یار خان سے۔ آپ یہ 6 لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں، میں نے 5 کی گنتی کی ہے۔ 6واں نام یہ جو لے رہے ہیں یہ سید محمد اصغر صاحب کا لے رہے ہیں۔ ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 188 بنتا ہے بہاول نگر میں۔ میں نے اس پروگرام کو شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ان سے گفتگو کی کہ جناب آپ کا نام تو وہاں لیا گیا لیکن آپ پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی میں موجود نہیں تھا، میں اس تحریک کی حمایت کرتا ہوں نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے، لیکن میں نے استعفیٰ نہیں دیا اور نہ ہی اس کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک تازہ خبر اسی حوالے سے جس کی ابھی تک تردید خسرو بختیار صاحب نے کی، تصدیق البتہ محمد اصغر صاحب نے کر دی ہے۔ شامی صاحب، یہ کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ دیکھیے، یہ وہ ارکان اسمبلی ہیں جو ہر انتخاب سے پہلے صف بندی کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ حلقے ان کے ذاتی حلقے ہیں اور وہ پارٹی ٹکٹ سے زیادہ اپنے ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے جیتتے ہیں۔ اور یہ مسلم لیگ قاف میں بھی شامل رہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور ان میں سے ایک صاحب کا میں آپ کو بتاؤں جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی عدلیہ بحالی کی، تو ہم اسلام آباد میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے دوست چند، تو یہ وہاں یہ بھی موجود تھے۔ ہمیں دیکھا تو ہماری طرف آئے اور کہا کہ بھائی بتائیے کہ حالات کیسے ہیں، ہمارے غدار ہونے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ تو ہم بڑے ہنسے، ہم نے کہا حالات خراب ہیں، آپ اپنی صفیں جو ہیں دوبارہ سیدھی کر لیں۔ تو یہ ارکان اسمبلی جو ہیں یہ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں، اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں بھی ایک آزاد گروپ بنا تھا، اور اس کے بعد اس نے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کی۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں، تو گویا یہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے نام پر یہ بظاہر تو اتحاد بنا ہے، لیکن یہ آزاد ارکان کا ایک اتحاد ہے جو اپنی آپشن کھلے رکھے گا اور دیکھے گا کہ انتخاب کے بعد کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، یا کس پارٹی کے ساتھ مل کر وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کر لیں گے۔ جہاں تک جنوبی پنجاب کے صوبے کا تعلق ہے، شامی صاحب اس معاملے پر آنے سے پہلے اسی جو پہلی گفتگو ہماری اس میں تھوڑی ایکسٹینشن میں چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ایک شمس حیدر صاحب ایم پی سابق رہے جہلم سے، ان سے بھی گفتگو کی تھی اور ذکر کیا تھا کہ وہ بھی کہتے ہیں 16 سے 17 ایم این ایز ہیں
الیکٹڈ جن کا گروپ ان کے ہاں بن رہا ہے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کی قیادت میں، وہ بھی بات انہوں نے کہا تھا الیکٹیبلز نہیں، وہ انہوں نے دو باتیں کی تھیں، ایک الیکٹیبلز کی اور ایک الیکٹڈ کی. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نا جی، انہوں نے کہا تھا الیکٹڈ لوگ الیکٹیبلز جو ہیں وہ 70 قریب ان کو حمایت حاصل ہے الیکٹیبلز کی، اور 16 سے 17 الیکٹڈ لوگ ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. یہ ان کا ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز تھے. تو میری آج اس پریس کانفرنس کے بعد ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو آج جو گروپ سامنے آیا ہے یہ تقریباً وہی ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن ہمارے والے گروپ نے ابھی سامنے آنا ان کا باقی ہے. اور ہر ہفتے آپ دیکھیں گے 2-2 4-4 5-5 کی صورت میں، گروپس کی صورت میں یہ پتے جھڑتے جائیں گے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تو مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ مسلم لیگ نون کے یعنی پرانے لوگ نہیں ہیں. یہ مسلم لیگ قاف میں بھی رہے اور اب نئی صف بندی یہ کریں گے. تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی مسلم لیگ نون جو ہے اس کی اپنی صفوں میں بڑی کھلبلی مچی ہے، اگرچہ کہ اس کا ایک تاثر تو کمزوری کا ہوگا، لیکن بہرحال ان کی ایک پہلے بھی آزاد حیثیت سے جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے. کئی افراد ان میں ایسے ہیں. نہیں اس میں شاہم صاحب پانچ ایم این اے جو ہیں، شاہم صاحب 5 ایم این جن کا میں نام لیا، ان میں سے صرف ایک صاحب ہیں طاہر اقبال چودھری صاحب ویاڑی سے جو تہمینہ دولتانہ کے خلاف لڑے تھے، وہ آزاد حیثیت سے وہ لڑے تھے اور بعد میں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے. باقیوں نے 2013 میں نون لیگ کا ٹکٹ ہی لیا تھا، حاصل کیا تھا انہوں نے. مگر دریشک صاحب آزاد حیثیت میں نہیں لڑے تھے. جی وہ آزاد ہیں، وہ 2 ایم پی ایز ہیں. میں 6 ایم این ایز کا ذکر کر رہا تھا. سردار نصرت دریشک آزاد راجن پور سے آزاد لڑے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس سے دیکھیں ان کا جو پروگرام ہے وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی ملتان پہنچے تھے اور انہوں نے بڑی شدت سے نعرہ لگایا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہ بات کہتے رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون بھی جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبوں کی بات کرتی رہی ہے. تو دیکھیے یہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے. یہ اس میں تو ایک کافی حمایت اس کی پائی جاتی ہے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے صوبے بہت بڑے ہیں، ان کی آبادی کروڑوں کو چھو رہی ہے، اس میں نظم و نسق جو ہے اس کو بہتر طور پر چلانا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے نئے صوبے بنانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن یہ صوبے ہر جگہ بننے چاہیے. خیبر پختونخوا میں ہزارہ کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ہمارا الگ صوبہ بنایا جائے. اور سندھ میں کراچی کے جو کئی لیڈر ہیں وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہ بھی ہمارا صوبہ ایک الگ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. تو اگر یہ تو ایک صرف کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے معاملے پہ، پورے ملک کے حالات پہ غور ہونا چاہیے اور صوبے نئے بنانے چاہیے. لیکن شاہم صاحب وہ نئے صوبے جو ہیں وہ انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے نا، کہ یہ لسانی جو بنیاد ہے وہ تو درست مطالبہ ہوگا اس بنیاد پہ صوبوں کا قیام، یا پھر انتظامی ہی ہونا چاہیے مطالبہ. دیکھیے نہیں جنوبی پنجاب کا جو صوبے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی لسانی صوبے کی بات نہیں ہو رہی. اور بہاولپور کے رہنے والوں کا تو یہ مطالبہ ہے کہ ریاست بہاولپور جو سابق ہے اس کی حدود میں ایک نیا صوبہ بہاولپور بنایا جائے. دیکھیے پاکستان میں کوئی لسانی صوبہ تو بن نہیں سکتا، کیونکہ کوئی ایک صوبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں صرف 1 یا 2 زبانیں بولنے والے رہتے ہوں. ہر صوبے میں 1 سے زیادہ زبانیں بولنے والے آباد ہیں اور اردو ان سب کے درمیان مشترک زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. تو یہ لسانی صوبے پاکستان میں نہیں بنائے جا سکتے. انڈیا میں یہ بات ہوئی ہے کہ انڈیا میں کیونکہ بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تشکیل ہوتی ہے. اور خود پنجاب کا جو صوبہ تھا، مشرقی پنجاب جو انڈیا کا حصہ تھا، اس کے بھی اب 3 صوبے بن چکے ہیں، ایک ہماچل پردیش اور ایک ہریانہ. تو بلکہ وہاں تو صوبہ بنانا بڑا آسان ہے. لوک سبھا کا ایک ریزولوشن آتا ہے اور ایک نیا صوبہ بن جاتا ہے. پاکستان میں یہ صوبہ بنانے کے لیے اس صوبے کی اسمبلی کو بھی قرارداد منظور کرنی ہوگی اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک آئینی ترمیمی بل کے طور پر اس کو منظور ہونا ہوگا. تو پاکستان میں صوبہ بنانا جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی خواہش پر ممکن نہیں ہے.
اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، اور اگر تعصبات سے اوپر اٹھ جائیں تو پھر ہر صوبے میں نئے صوبے بننے چاہیے، اور اس سے انتظامی معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. کیونکہ آپ دیکھیں پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 12 کروڑ کے قریب ہے. اب 12 کروڑ کا آپ ایک صوبہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اسی طریقے سے سندھ دیکھیں، سندھ کی آبادی کتنے کروڑ ہے، اور وہاں اور خود خیبر پختونخوا بھی اب آبادی کے لحاظ سے کوئی کم اس کا معاملہ نہیں رہا. اور اس لیے سارے صوبے جو ہیں دوبارہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی تشکیل نو ہو، اور سیاسی جماعتیں جس طرح 1973 کے دستور پر کنسنسس ہوا، پھر 18ویں ترمیم پر کنسنسس ہوا، اسی طریقے سے نئے صوبوں پر کنسنسس کیا جائے اور انتظامی طور پر صوبے بنائے جائیں. کیونکہ اگر ایک صوبے میں آپ 2 یا 3 صوبے بنائیں گے تو اس کے پھر ایک قباحت یہ بھی پیدا ہوگی کہ ایک صوبے کی نمائندگی جو ہے سینٹ میں بڑھ جائے گی، کیونکہ سینٹ میں ہر صوبے کو مساوی نمائندگی حاصل ہے. اس لیے اگر پنجاب میں 1 یا 2 صوبے بنتے ہیں تو اس طریقے سے پنجاب کی جو نمائندگی سینٹ میں 2 گنا یا 3 گنا ہو سکتی ہے. تو ہر صوبے میں اگر ایک نیا صوبہ بنایا جائے یا 2 نئے صوبے بنائے جائیں تو پھر سینٹ کا توازن بھی برقرار رہے گا. بہرحال بہت سی الجھنیں ہو سکتی ہیں اور ان پر مل بیٹھ کر غور کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی ہچکچانا نہیں چاہیے. یہ انتظامی بنیادوں پر ایک تشکیل نو ہو سکتی ہے پاکستان کے صوبوں کی. ٹھیک ہے، یہ صوبوں کا معاملہ ہو گیا. میں اب دوبارہ اس موضوع پہ آتا ہوں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں بھی ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا، ہم خیال لوگوں سامنے آئے، تبدیلی وہاں پر آ گئی، نئے وزیر اعلیٰ بن گئے، سینٹ کے الیکشن پر بھی اثر ہوا اس کا. اب یہ جو پنجاب میں جو صورتحال شروع ہوئی ہے، چاہے وہ نئے صوبے کے محاذ کے نام پر ہو یا ہم خیال لوگ ہوں جو شمس حیدر صاحب کے لوگ ہیں، تو اس سے جو حکمران جماعت ہے اس کو عام انتخابات میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہیں تو الیکٹیبلز، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ منتخب ہو سکیں. درست. دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی میں 300 سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہے، تو بہت ہی بھاری اکثریت ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ بمشکل آپ دیکھیے سینٹ کے انتخاب میں 1 نشست حاصل کر پائی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے برسر اقتدار جماعت کے کچھ ووٹ اس کو ملے ہیں. چودھری سرور صاحب جو منتخب ہوئے ہیں وہ صرف اپوزیشن کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. تو جب اتنی بھاری تعداد میں کوئی ایک جماعت موجود ہوتی ہے تو چند افراد سے اس کو فرق تو نہیں پڑے گا، کوئی اقلیت میں تو نہیں ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک صدمہ ضرور پہنچے گا. اور اگر اسی طریقے سے ارکان جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یا اس کو بڑا گروپ بناتے ہیں تو پھر ایک نیا منظر جو ہے وہ ابھر سکتا ہے. بہت سے اس کی بڑی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں. کئی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ موسمی پرندے ہیں، کئی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ چابی کے کھلونے ہیں، اور کئی لوگ چابی دینے والوں کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ بات درست کریں، لیکن میں پرٹننٹ ایک جملہ جو میرے ذہن میں تھا اس سوال کے پیچھے، آپ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی باتوں میں. آصف علی زرداری صاحب کی جو بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر تقریر تھی اس کا میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ ان کا نہیں منتخب ہونے دیں گے، اپنا بنوائیں گے، بنوا کر دکھا دیا. اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب کے بار ان سے چیف منسٹری جو ہے پنجاب کی وہ بھی انہیں نہیں لینے دیں گے. تو یہ ساری پیش قدمی جو سیاسی صورت ابھی دکھائی دے رہی ہے، یہ کہیں ان کے بیان کی طرف تو نہیں جا رہی اس کے راستے؟ دیکھیے اگر ایک بڑا گروپ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کوئی زرداری صاحب زور لگاتے ہیں. دیکھیے سیاست میں یہ شطرنج کا کھیل ہے. سیاست اس میں اپنے مہرے چلنے کا اور اپنے داؤ پیچ لڑانے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. اور زرداری صاحب تو اس وقت لگتا ہے کہ جو شطرنج اس وقت بچھی ہوئی ہے اس میں ان کے پاس اچھے مہرے آ گئے ہیں اور وہ اپنے پر اعتماد طریقے سے اپنے کھیل کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کسی بھی وقت ان کے کسی بھی
کسی بھی چال ان کو کوئی مات ہو سکتی ہے اور وہ الٹی پڑ سکتی ہے. تو یہ معاملہ جتنا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ان کے مخالف سمجھ رہے ہیں. آپ بریک کی جانب ہم بڑھیں, لیکن ایک اور موضوع ہے, چونکہ آپ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ سلمان غنی صاحب بھی موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, اور یہ معلوم ہوا کہ آپ کی آج سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ بھی خبروں میں موجود ہیں. ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے, کہا جاتا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ہاں, کبھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں شاید وہ تحریک انصاف میں چلے جائیں, کبھی فواد چوہسب کا تردید کا بیان آتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو حقیقت ہے کیا, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اب میں اس پہ شامی صاحب آپ سے اور پھر سلمان غنی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن سلمان غنی صاحب سے ذرا میں پہلے والے موضوع پہ تھوڑا ان کا تبصرہ لے لوں, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی انپٹ ہے اس معاملے میں. سلمان صاحب, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے, یہ جو محاذ بنا ہے صوبے کا, اور اس سے پہلے تحریک انصاف میں کچھ ایم پی ایز گئے ہیں, یعنی دو صورتیں بن رہی ہیں نا پنجاب میں, یا تو تحریک انصاف میں کچھ اراکین پنجاب اسمبلی یا الیکٹیبلز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, یا پھر یہ منحرف جو گروپ بن چکا ہے اس میں کچھ لوگ اب شامل ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جامی صاحب, ہر انتخابات سے پہلے اس طرح کی صورتحال طاری ہوتی ہے, اور جن اراکین اسمبلی نے وابستگی تبدیل کی ہے انہیں دو دفعہ میں وابستگی تبدیل کرتا دیکھ چکا ہوں. کہ اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے, پھر نون لیگ میں آئے 2013 میں, اور اب وہ کہاں جانے والے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. ایک نئی صورتحال پاکستان میں طاری ہے, اور خاص طور پہ اس وقت ٹارگٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور اراکین اسمبلی کے اندر ایک تاثر ہے کہ شاید مسلم لیگ نون آئندہ حکومت نہیں بنائے گی. لیکن آپ کو عوامی اور سیاسی رجحانات بھی دیکھنے ہیں, یہ فیصلہ تو باہر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اصل بحث جو صوبوں کے حوالے سے ہوئی ہے جامی صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 8 اراکین اسمبلی نے آج صوبہ بنانے کی بات کی ہے, کیا اسمبلی کے ریکارڈ پہ ان کی کوئی تحریک التوا موجود ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ریزولوشن اسمبلی کے اندر دی تھی کہ جی نیا صوبہ بنایا جائے؟ غنی صاحب, میں نے چیک کیا تھا قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے ملٹیپل ٹائمز پروگرام شروع ہونے سے پہلے, لیکن ابھی تک مجھے اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی. ان ممکن ہے کچھ ایسا نہیں کیا. میں جامی صاحب وہی بات جامی صاحب میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کبھی بھی اس طرح کا انیشیٹو نہیں ہے. دراصل یہ ایک مقبول نعرہ ہے جنوبی پنجاب میں. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں بھی یہ بات ہوئی, پھر ایک ریزولوشن آ گئی. خود پاکستان مسلم لیگ نون کی اسی حکومت میں جب صوبے بنانے کی بات کی گئی تو ایک ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں بھی پاس ہوئی تھی جس میں جنوبی پنجاب کی بہاولپور صوبے کی بات تھی. یہ بڑا گمبھیر عمل ہے, اور بات یہ کہ یہ نعرے کی حد تک ہے, یہ اراکین اسمبلی کو ساتھ ملانے کی کوشش ہے, لیکن انتخابات کے اندر یہ کس حد تک اثر انداز ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت پنجاب کی سطح پر پاکستان مسلم لیگ نون زد میں ہے, اور اس ساری صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کس طرح سروائیو کرتی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پنجاب کے اندر جیسے شامی صاحب نے بھی بتایا تقریباً 300 سے اوپر اراکین اسمبلی ہیں, اور پنجاب کے اندر جو رجحانات اب تک کے ہیں, اب تک کی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ وہاں پر ناقابل تسخیر ہے, اور پولیٹیکل فورسز نے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا. اور آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ آصف زرداری صاحب, دیکھیں آصف زرداری صاحب نے اگر یہ بات کی تھی کہ ان کا سینٹ کا چیئرمین نہیں بننے دوں گا, تو پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ آصف زرداری صاحب کا نہیں ہے, اور آنے والے وقت کے اندر زرداری صاحب کی پنجاب کے اندر ایک بریک مجھے اب لینی ہے. آخری بات جب صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر این اے 120 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو لاکھوں ووٹ لیا کرتی تھی وہ سینکڑوں میں آ گئی ہے, سینکڑوں سے ہزاروں تو ہو سکتے ہیں, اس سے آگے کی بات نہیں ہو سکتی. چلیں ایک مجھے بریک لینی ہے, اور پھر وہ اہم موضوع جس کا میں نے ذکر چھیڑ دیا ہے, چودھری نثار علی خان صاحب سے آج آپ دونوں کی ملاقات. چودھری نثار علی خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کب اپنا سیاسی مستقبل کا اعلان کریں گے, کیا واقعی تحریک انصاف میں وہ جا رہی ہیں, نون لیگ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے, یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کرنے جا رہے ہیں سابق وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے. پوری قوم کی نظریں ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں, کب وہ واضح کرتے ہیں اپنا سیاسی مستقبل, کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے. شامی صاحب, ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی آج چودھری نثار علی خان صاحب سے, کیسی رہی ملاقات, اور کیا سمجھا آج آپ نے ان سے گفتگو کر کے, کیا ارادے ہیں ان کے؟ یہ سلمان غنی صاحب بھی تھے, حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے, اور میں بھی تھا. ہماری ملاقات ہوئی اور کافی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. وہ کوئی یعنی انٹرویو تو نہیں تھا, صرف تبادلہ خیال تھا.
اور حالات پر ایک دوسرے کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش تھی. تو چودھری صاحب دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ چودھری صاحب مسلم لیگ نون میں جو نون ہے نا وہ صرف نواز شریف کا نہیں ہے. چودھری نثار علی صاحب سمجھتے ہیں کہ نثار کا نون بھی شامل ہے اس میں. تو ان کے اتنے پرانے وہ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں اور 1985 کے انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کے آئے تھے. اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی یا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور جو جنیجو صاحب اس کے صدر منتخب ہوئے اور پھر نواز شریف صاحب تک صدارت پہنچی تو اس میں یعنی وہ اس کے بانی ارکان میں سے ہیں. تو اتنی آسانی سے وہ مسلم لیگ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتی اور وہ مسلم لیگ سے منہ نہیں پھیر سکتے. تو جو ابھی سلمان غنی صاحب سے پوچھ لیجئے گا ان کا تاثر کیا ہے. لیکن ہم نے تو ایک کیٹیگوریکلی ایک بات تو بالکل واضح ہے وہ کیا ان کا کوئی ارادہ اپنی جماعت کو چھوڑنے کا نہیں ہے. مختلف جماعتوں سے کوئی رابطے ہو سکتے ہیں, کسی سے تبادلہ خیال بھی ہو سکتا ہے, کوئی مصافحہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کا کوئی ارادہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیں. وہ اس کے معاملات میں ایک فعال ہیں اور اسی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک کی رائے تو ان کی یہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آسانی سے تبدیل نہیں ہوگی. سلمان غنی صاحب, بیک ڈور رابطوں کی اطلاعات, فواد چوہے صاحب کی تردید, پھر یہ خبریں کہ اسی مہینے کے اینڈ پہ وہ تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب شاید ان کے گھر جائیں, پھر یہ روابط کی کہانی, مسکراہٹوں کا تبادلہ, بڑھتی ہوئی قربتیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ بنی؟ دیکھیں جامی صاحب, چودھری نثار علی خان چکری کے چودھری تو ضرور ہے لیکن ان میں چکر بازی نہیں ہے. اچھا, وہ بات کھل کے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 گھنٹے کی اس ملاقات میں ہم نے ہر طرح کے سوال کیے اور ہم تینوں جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان کو جانتے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی اپرائٹ آدمی جس کی سیاسی سوچ اور اپروچ کلیئر ہے, جو دیانتداری میں اپنی مثال ہے, وہ چودھری نثار علی خان ہے. آج ان کے تمام شکوے, شکایات, تحفظات, ان کے اختلافات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ جو کڑ رہے ہیں وہ پارٹی کی حالت زار پہ کڑ رہے ہیں, وہ کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جی میرے ساتھ آج تک کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا, البتہ کسی نے کوشش ضرور کی ہوگی. وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر چاہ رہے ہیں. اور جس طرح کی صورتحال سے پاکستان مسلم لیگ نون درپیش ہے, اگر کوئی شخص اس ساری صورتحال میں سے کوئی راستہ نکال سکتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار علی خان ہیں. اور میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ اسی پارٹی کے اندر رہیں گے. 35-40 سال کا تعلق ہے اور آج انہوں نے ساری تاریخ ہمیں بتائی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بنی کہاں سے تھی, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کیسے بنے, اور تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا شکوہ صرف یہ ہے کہ وہ جن رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کو پذیرائی نہیں ملی. اور جامی صاحب ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ پاناما لیکس آنے کے بعد جی آئی ٹی کا عمل, ان کی نااہلی, کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جن تحفظات کا اظہار کرتے رہے اس سارے کیس کے حوالے سے, وہ سارے خدشات اور خطرات تو درست ثابت ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مخلص لوگ پارٹیز کے اندر یقیناً زیر عتاب رہتے ہیں لیکن وہ پارٹیز چھوڑتے نہیں. اور چودھری نثار علی خان کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑے راجپوت ہیں. ان کے نزدیک اپنی عزت وقار اور انا بڑی معتبر ہے, اور اسی عزت وقار اور انا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑے. چلیں, یہ بات تو آپ دونوں کے تبصرے سے واضح ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑے. ابھی تک کی جو آپ کی گفتگو اس کا تاثر یہی ہے. دوسرا, آپ نے ایک بڑا اہم جملہ بولا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نثار علی خان یہ 2 ایسے افراد ہیں جو جس مشکلات کا شکار پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس سے اسے نکال سکتے ہیں. تو جو حالیہ ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی تھی یہاں لاہور میں, اور اس کے بعد اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, کیا آپ کو یہ بھی کوئی تاثر ملا کہ وہ ان کوششوں میں بھی مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے اس بھنور سے اس کشتی کو نکال لیا جائے, یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بڑا ویلڈ کویسچن میرے سے کویسچن ہے یہ شامی صاحب سے.
یہ آپ سے ہے پہلے آپ سے ہے جاوید صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پہ میری نظر ہے پچھلے 25-30 سال سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں جیسے خاندان کے اندر لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہے اس طرح پارٹیز نے بھی کام تقسیم کیا ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی ذمہ داری ہمیشہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کی رہی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو برسر اقتدار لانے میں بھی چودھری نثار علی خان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کارآمد رہی ہے اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ 2013 سے پہلے میری والدہ کے وفات پر وہ میرے گھر آئے تھے تو کچھ اور جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود تھے اور چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہم پہ ہوگی اور ہم اس آپشن پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو بھی پیشکش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور آج بھی ان کی سوچ اور جو ان کی اپروچ ہے اس کا محور یہی تھا کہ ہمیں پارٹی کے اندر سے اختلاف رائے ختم کرنا چاہیے محاذ رائے کی کیفیت ختم کرنا چاہیے تو اسی طرح ہمارا راستہ پھر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے اسی سوال پہ جس کو بھی سلمان غنی صاحب نے رسپونڈ کیا ہے جس کو دیکھیں جو سلمان غنی صاحب میں تو سلمان غنی صاحب کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا کہ ان کی رائے سن لیں ان کا تجزیہ سن لیں مجھے دیکھیے اس پہ بڑی حد تک اس سے اتفاق ہے. ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون یا دوسری بڑی سیاسی جماعتیں کوئی بھی ہوں بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں تو آرگنائزڈ ہیں لیکن ان کے پاس صرف آرگنائزیشن ہے ووٹ بڑے کم ہیں جو ان کے جتنے ممبر ہیں اتنے ہی ووٹر ہیں لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح آرگنائزڈ نہیں ہیں. خود آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر بھی دھڑے بندی عروج پر ہے اور انتخابات جو اس کے ہاں جس طرح پہلے ہوئے اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے اور ان کا جو الیکشن کرانے والے ہیں وہی پارٹی چھوڑ گئے یا انفیکٹو ہو گئے یا انیکٹو ہو گئے اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے. بنیادی بات جو ہے پارٹیوں کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے. کسی شخص کی رائے سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پر دروازے بند کیے جائیں مشاورت کے. اب ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا سلسلہ عرصوں یعنی کئی برس بعد کئی اشرے بعد ایسا ہوا کہ ان کو اعلیٰ سطحی جو مشاورتی اجلاس ہے ان میں بلانا بند کر دیا گیا کیونکہ ان کے رائے ذرا مختلف تھے. تو یہ دیکھیے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے. آپ اور یہ اصل میں نواز شریف صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں کتنا دل اپنا بڑا کرتے ہیں اور اس کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں کیونکہ جو لیڈرشپ ہے جب کوئی کرائسس ہوتا ہے تو اس کا بھی امتحان ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو اس کے ساتھ کھڑے لوگ ہیں پرانے ساتھی ہیں جو لیڈر دوسرے ان کے قائدین ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ مشکل گھڑی میں ہر شخص جو ہے اس کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو زچ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال وہ سب کا نقصان ہوتا ہے اس میں کسی ایک کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک بہت شکریہ سلمان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. شام صاحب آپ تشریف رکھیے گا ابھی پروگرام کا ایک حصہ باقی ہے ہم نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ بھی کرنا ہے وہاں سے بڑی اہم خبر ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب لاہور ہائی کورٹ میں آج 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کی تقاریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں یہ کہا گیا. درخواست گزار کی جانب سے اس کیس کی سماعت آج کر رہا تھا. اس موقع پر اے ڈوگر صاحب جو وکالت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی انہوں نے 2 معزز جج صاحبان پر اعتراضات اٹھائے ہیں. میں چاہتا ہوں محمد اشفاق صاحب سے ہم بات کر لیں جو آج کمرہ عدالت میں موجود تھے ان سے جان لیں کہ یہ معاملہ تھا کیا اعتراضات کیا تھے کس جج پر اعتراض اٹھے اور ان کی نوعیت کیا تھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف درخواستیں ہیں توہین عدالت کی اور ان میں استدعا کی گئی ہے کہ ان کی تقریروں پر پابندی لگائی جائے اور یہ کچھ بینچ میں رکھا 4 بار بینچ ٹوٹا ہے کہ متعدد جج صاحبان نے سماعت سے معذرت کی ہے اور پھر نیا بینچ تشکیل ہوا ہے اور پھر نیا بینچ تشکیل ہوا ہے اور پھر نیا بینچ تشکیل ہوا ہے. تو آج جو صورتحال ہے اشفاق سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ارکان تھے اس کے بینچ کے اور کیا پروسیڈنگز ہوئی. جی اشفاق السلام علیکم. آپ نے شامی صاحب کا سوال سن لیا؟
جی بالکل، وعلیکم السلام جامی صاحب۔ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس چودھری مسعود جہانگیر اور جسٹس عاطر محمود پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے جب نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی سماعت شروع کی تو سب سے پہلے نواز شریف کے وکیل AK ڈوگر نے بینچ کے سربراہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عاطر محمود جو کہ بینچ کے ممبر ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھا دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے یہ اعتراض میں کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے آپ کے خلاف ایک فیصلہ موجود ہے، جبکہ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ کیونکہ آپ نے جب پہلے میاں نواز شریف کو نوٹس جاری کیے تھے تو آپ نے اس کے ساتھ ریمارکس دیے تھے کہ نواز شریف عوام کو عدلیہ کے خلاف اکسا رہی ہیں، تو اس حوالے سے نواز شریف کے تحفظات ہیں کہ آپ پہلے ہی اپنے ریمارکس میں اپنا جو بتا چکے ہیں، تو اسی لیے آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں۔ اور بینچ کے جو ممبر تھے جسٹس عاطر محمود، ان پر اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق جسٹس عاطر محمود کسی سیاسی جماعت کے عہدے پر فائز نہیں رہے، اور اگر تھے بھی تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب جج کمرہ عدالت میں موجود ہوتا ہے تو وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے، جس پر ایڈوکیٹ AK ڈوگر نے دلائل دینے کی کوشش کی تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا مگر ان کے نہیں اشفاق جو نقوی صاحب پر اعتراضات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ جی نقوی صاحب پر جو اعتراضات تھے اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اعتراضات بھی سنیں گے، ان پر فیصلہ بھی کریں گے۔ ابھی تو نواز شریف کو نوٹس جاری نہیں ہوا، ابھی ہم پیمرا سے بات کر رہے ہیں، پیمرا سے پوچھ رہے ہیں، جب آپ کو نوٹس جاری کریں گے تو پھر آپ اس کے اوپر سامنے آئیے گا، پھر آپ اپنے جوابات جو بھی اعتراضات ہوں گے وہ جمع کروائیں۔ فی الحال ہم اس کیس کی سماعت جاری رکھیں گے، جس پر AK ڈوگر نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے اعتراضات کا فیصلہ کریں، اس کے بعد اس کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ اس عدالت سے انصاف ہوگا اور سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مفاد عامہ کے کیسز میں اس عدالت سے ہر شخص کو انصاف ملا ہے، لہٰذا ہمیں کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانے دیں تاکہ آئین اور قانون کے تحت منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچایا جا سکے۔ تو اس موقع پر دوبارہ جب ایڈوکیٹ AK ڈوگر نے دلائل دینے کی کوشش کی اور اس موقع پر بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیا کہ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ سے ہم یہ توقع نہیں کرتے، آپ پہلے ہم اس کیس کی کارروائی کو آگے بڑھنے دیں، پھر تاکہ ہم دوسرے لوگوں کی بات کو سنیں گے، جس پر فل بینچ نے 11 اپریل تک اس کارروائی کو ملتوی کرتے ہوئے پیمرا کے ایگزیکٹو ممبر کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شام صاحب، پروگرام وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ رپورٹنگ تو ہم نے سنی لی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ جو پیمرا کو وہ نوٹس دیں گے کہ وہ جو تقریریں نشر ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو جس کی تقریر نشر ہو رہی ہے وہ بھی تو لازمی فریق ہوگا، اس کو بھی تو نوٹس دینا ہوگا، اس کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو ڈوگر صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں ان پر بھی فیصلہ صادر کر دینا چاہیے تھا کورٹ کو کہ وہ تسلیم کرتی ہے ان کو یا نہیں کرتی۔ ویسے تو یہ دیکھیے روایت تو یہ ہے شام صاحب بلکہ مناسب نہ ہوتا، آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ پہلے ان اعتراضات کو ہی ایڈریس کر لیا جائے اور بعد میں اصل مدعے کی طرف آیا جائے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو عدالت کو فیصلہ کرنا ہے نا، ہم عدالت کی کارروائی پر تو یہ اس کو نہیں کہہ سکتے، مشورہ دے سکتے، عدالت خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور عدالت جب کسی جج پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی مدعا علیہ یا کوئی ملزم، تو عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس اعتراض کو وزن دے یا نہ دے۔ لیکن یہ تو قانونی پہلو ہے، لیکن جو ایک نفسیاتی پہلو ہے اور جو ایک اخلاقی بات ہے اور جو سیاسی پہلو ہے، اور وہ ایک ذرا مختلف معاملہ ہے۔ اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا مقدمہ ہو تو پھر اس میں بڑی احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھنی چاہیے، اور یہ فاضل چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا یا خود بینچ دیکھے گا۔ چلے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔